اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ بلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس روز بہت سے منہ ذلیل ہوں گے یعنی کفار۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ ضریع ایک پودا ہے جو زہریلا اور خاردار ہوگا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ انہیں جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ کس قدر خطرناک ہوگا ان کے لیے۔ گرم پانی انہیں پلایا جائے گا۔ کافر تھے جنہوں نے اعراض کیا اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فر بھی لائے نہ بھوک میں کچھ کام ہو۔ زہر آلود کانٹے خاردار ایک ایسا پودا ہوگا جو انہیں دیا جائے گا، جس سے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ جسم پہ موٹاپا آئے گا، بلکہ مسلسل اس خطرناک کیفیت کے اندر۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔ یہاں مومنین سے مراد ہے جنہوں نے اعمال کیے، ایمان لائے، یہ ان کے لیے ہے۔ لسعیہ راضیہ، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بہشت میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہشت عطا فرمائے گا۔ یعنی مومنین یہاں سے مراد ہیں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں وہ کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، یعنی وہاں لغویات نہیں ہوں گی، بس اللہ کی طرف سے انعامات ہی ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اقواب موضوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ وہ اقواب موضوعہ، اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ نمارق مصفوفہ، اور گاؤں تو کیے قطار کی قطار لگے ہوں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم کو ان سے حساب دینا ہوگا۔ یہاں دیکھیں، ایک تو کافروں کو ٹھکانے کی بات کی گئی ہے جہنم ہے، جہاں انہیں ڈالا جائے گا۔ سورہ غاشیہ کے اندر قیامت کے حوالے سے مضمون ہے۔ انہیں جو کھانے کو دیا جائے گا اس کا میں نے بتا دیا، ضریع جو پودا ہے، اور پھر انہیں گرم پانی پلایا جائے گا۔ اور ادر ہینڈ جو مومنین ہیں ان کے لیے ایک تو ایسے تخت ہوں گے، جب وہ اترنا چاہیں گے تو تخت خود نیچے ہو جائے گے۔ تکیے قطار دار اندر قطار لگے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، پیالیاں وہ حضرت لکھتے ہیں تشریح کے اندر اونچی پڑی ہوں گی جس میں وہ پئیں گے۔ تو اب یہاں یہ کفار کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیسے بھی وہ تخت نیچے ہو جائیں گے، یا وہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، یا بڑی ہی قرینے کے ساتھ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے اور یہ پیالیاں پڑی ہوں گی۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری صنائی کو دیکھیں، ہماری کاریگری پہ ذرا غور تو کرو، تمہیں پتہ چلے۔ تو اس سے یہاں مراد یہ ہے، اونٹ کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے وہ عرفہ ہے، بلند قامت ہے،
تو اپنی سواری کو نیچے اتارنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اسے سوار کرنے کے لیے بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے وہ تخت ہوں گے، مثال دی گئی کہ وہ جب اترے گا بندہ خود نیچے ہو جائے گا۔ اور ستاروں کی مثال دی، چونکہ بلندیوں پر ایسے بھی اونچی جگہ پہ وہ ان کے یہ پیالیاں رکھی ہوئی تھیں، اور تقیے قطار در قطار اندر ہوں گے سلیقے اور کرینے کے ساتھ پہاڑوں کہ یہاں پہاڑ اللہ نے سلیقے سے بنائے، ایسی وہ چیزیں ہوں گی۔ اور زمین کو بچھونا بنایا، ایسے زمین پر مشروبات کی نہریں، دودھ جو بھی ہیں نعمتیں جو ہے وہاں نظر آئیں گی۔ تو یہ ایک عکاسی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی صنائی بتائی ہے، اپنی ایک کاریگری کی بات کی ہے کہ میں یہ میری قدرت ہے، میں ایسے بھی کرتا ہوں اور میں وہاں ایسے بھی کر دوں گا۔ اور پھر بتایا گیا کہ وہاں ان لوگوں کا جو ہے وہ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ مومنین کے لیے پھر یہاں بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کس طرح یہ بات بتائیے، مومنین کو انعامات ہو گئے۔ پھر آگے بتا دیا گیا فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرتے رہو، کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ یہاں اللہ کے نبی کا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ نذیر ہیں اور بشیر ہیں، آپ ناصح ہیں اور محلم ہیں، آپ اپنے کام کو کرتے رہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو نگران یا اس میں دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ آپ انہیں ایمان کی طرف مجبور کریں، نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور آگے کیا زبردست حکم فرما دیا، الا من تولی، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا، جس نے منہ پھیرا اور نہیں مانا ہماری بات کو، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا جو بتا دیا گیا ہے پیچھے۔ بے شک تو عذاب اللہ کیا دے گا کہ جو نہیں بات مانے گا، پھر اللہ قیامت کے دن ان کو عذاب دے گا، جو ابھی میں نے بتا دیا گیا کہ اس طرح ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی ہے، آنا تو ہماری طرف ہی ہے، نہیں کب تک یہاں رہیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم ان کو ان سے حساب لینا ہے، پھر ہم حساب لیں گے قیامت کے دن ان کا۔ اے نبی آپ کا کام تو ان کو بات پہنچا دینا ہے، اور ماننے اور ایمان کی طرف آپ انہیں مجبور نہیں کریں بس۔ اور جس نے منہ پھیر لیا، پھر یہ دیکھ لے، یعنی کہ قرآن سے منہ پھیرنے کی جیسا الا من تولی وکفر، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ تو یہاں ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، دیکھیں جی، کہ جس نے منہ پھیرا نہ مانا، اور پھر یہاں اللہ قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا، یہ چیزیں یہاں بیان فرما دی گئی ہیں۔ اب ایک اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے، شور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وحی الہی قرآن پاک اپنے اوریجنل ٹیکسٹ پہ موجود ہے، جبکہ دنیا کی جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہو، چونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد، صدیاں، آج بھی اپنی اصلی یہ اس میں موجود ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کی۔ خدا کی قسم، آپ دیکھیں عربی زبان بولیں، قرآن کی زبان ہی اور ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لائیں آپ کو عربی کی ایسا ٹیکسٹ اس سے سیمنس ہو، بڑے عربی لٹریچر کے باہر لوگ نہیں، یہ زبان ہی الگ ہے، اس کے الفاظ ہی الگ ہیں، الفاظوں کی خوبصورتی ہی الگ ہے، الفاظوں کا جوڑ، ان کے اندر ایک ایسا کیا ہے، ایک رنگینی ہے، ایک لطافت ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، ایک رعنائی ہے، ایک پڑھنے میں ایک ولولہ ہے، ایک مزہ ہے، خشوع و خضوع ہے پڑھنے میں بھی، جبکہ اصل بات اس کو سمجھنے میں ہے۔ اب جو قیامت کے دن اگر 3 بندے کھڑے ہوں گے، ایک عالم ہے، ایک سائنسدان ہے، ایک چلے ڈاکٹر ہے، کہیں گے یا اللہ ہم نے عمل نہیں کیا، آئی تھنک کہ شاید اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کو جس نے حدیث قرآن پڑھا تو اس کو پہلے پکڑے گا۔ عمل وہاں اعمال ہوگا، وہ تینوں کہیں جی میں تو یہ علم حاصل کرتے رہا ہوں، کیا میں علم حاصل کرتا رہا، اللہ کے ہاں عمل چلتا ہے۔ عمل کس نے کیا؟ اللہ سے عمل ہے اصل۔ آپ کتابیں جتنی پڑھ لو، جب تک عمل نہیں کریں گے نا اس وقت تک بات نہیں۔ اور عمل ایک الگ شعبہ ہے، کیسے عمل پہ آیا جاتا ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر باتیں ہیں، اور یہ پھر انسان آئے گا
تو بھئی اس لیے دنیا عارضی ہے. تو اللہ قیامت کے عذاب الا من تولا و کفر، جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا، یاد رکھنا ان کے لیے عذاب ہے. یہ کافروں کو وہاں کہا گیا تھا. تو آج ہم خوش نصیب ہے، ہمارے پاس یہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی کو بتایا، اور اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے یہ کتاب، اور اسی کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا. آج دیکھیں ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، لائک پاکستان کی بات کریں، ہم انتہائی ڈکلائن کا شکار ہیں. اس وقت معاشی طور پہ دیکھ لیں، جہاں کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی جب ڈکلائن پہ ہوتی ہے نا، ہر شعبہ ہی وہاں پھر وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا ہندوستان کے اندر، آپ دین پہ آ جاؤ، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو عروج جو ملا تھا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. جب تک مسلمان قرآن پہ رہے، حکومتیں قائم تھیں ان کی. اصل میں آج ہمارا نا ڈکلائن کی ایک بڑی وجہ ہے، مجھے لوگوں کا نہیں پتہ، مومنوں کے لیے، جو مومن ہوتا ہے نا، یاد رکھے گا، وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ مضبوط رہتا ہے، وہ صحیح و عمل نہیں چھوڑتا، اور اللہ کے اوپر اس کا پورا یقین ہوتا ہے. اصل ہمارا اللہ پہ یقین نہیں رہا، ہم نے عمل و صحیح و عمل چھوڑ دیا. یہ اسلام میں ایڈوانٹیج ہے، پتہ کہ میرا اللہ ہے، اور عمل بھی کرتا ہے، اور ہر حالت میں مضبوط رہتا ہے. وہ اپنی دماغی اس طاقت کو جو ایمانی ہے اس کو وہ کھونے نہیں دیتا. تو جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آج مسلم معاشرہ بھی جو ہے زوال کا شکار ہے. الحمدللہ ان اسپائٹ آف آل دس، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے یہاں موجود ہیں. اللہ نے آخر اس دین کو آگے لے کے چلنا ہے. علماء حق بھی موجود ہیں یہاں، بڑے بڑے نصیحت کرنے والے بھی موجود ہیں یہاں. تو مسلمان، اور ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم اپنی ایگزسٹنگ سچویشن اگر ڈکلائن میں بھی ہیں نا، اسے ڈکلائن نہیں سمجھیں. آپ کو کیا پتہ ہمیں کتنی اللہ کی رحمتیں، جو ہم تو سامنے ہیں نا، انسان بڑے ناشکرا ہے، جو اس کی چیز کو ضرورت پڑے وہ دیکھ رہا تو اسی کو دیکھتا ہے، نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں اللہ نے کتنی رحمتیں ہمارے اوپر آلریڈی کی ہوئی ہیں جس کا آپ کو ادراک بھی نہیں ہے. وہ تو ہماری 10 سالہ 20 سالہ پالیسی بنا لیتا کہ ہمیں اس نے سنبھالنا ہے. آپ اس بات پہ غور کرو، یہ انسان بڑا ہی کمزور، اور یہ پتہ نہیں کیا. ان سے پانی کا گلاس اگر 10 منٹ نہیں ہے، وہ تو سگنل پہ 5 منٹ ہی روک سکتا کہ وہ اسے لائٹ، گرین لائٹ چلے، پھر چالان کروا لینا ہے. صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ وقتی نہیں ملی تو بس پھر اور خدا کے بندو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. زندگی ایک بات یاد رکھو، دنیا آپ کو ٹھکرا دے گی، کچھ بھی ہوگا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا. بات ریمبر، مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریشن کے اندر رولز بتائے جاتے ہیں نا، بڑے جی وہ جی اس میں اپنے سینسز کے اوپر قابو رکھتا ہے. لیڈر کبھی لیڈر ڈیفیٹ کو ابزارو، جو بھی سمجھا لے، بس میرا اللہ ہے اور اللہ مدد کرتا ہے، اس کے اوپر توکل کرتا ہے. لیکن جب معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب یہی ہے نا، شاہ ولی اللہ یہی فرمایا تھا کہ آپ دین و ایمان سے ہٹ گئے ہیں، ایمان نہیں رہا آپ کا، تو آپ ایمان پہ آ جائیں، آپ دین پہ آ جائیں. تو یہی تھا نا کہ اللہ سے رابطے قائم کر لیں. جب اللہ سے رشتے قائم ہو جائیں گے، سارے معاملات اس. تو جیسے جب یہ ڈکلائن آ جاتا ہے نا، اس میں پتہ کیا آتا ہے، ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے. دین بھی متاثر ہوا ہے. میں کہا آپ کو مثال دوں، ہمارا یہ چیپٹر چل رہا ہے نا جی، فرقے، کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ ہمارا علمی اختلاف ہے. ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کیا، لا بنایا. خدا کی قسم یہ تو دین کا حسن ہے. یہی تو دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کئی عباسی دور میں کئی اماموں کے مقابلے میں کئی اماموں کو کھڑا بھی کیا گیا، بہرحال یہ چیزیں اتنی نہیں. ساتھ انہوں نے ائمہ کرام نے یہ بھی فرمایا، جیسے ائمہ اربعہ رابعہ ہے، اور کہ ہماری بات اگر قرآن و حدیث سے کنٹراسٹ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دو. امام مالک نے فرمایا کہ میری بات اگر سبز گنبد والے کی بات سے کنٹراسٹ کرے اسے ریجیکٹ کر دو. اور اللہ کے نبی نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا. تو بھئی اختلاف تو حسن ہے دین کا، کہ ہم نئے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے یہ قرآن، یہ اسلام قیامت تک چل رہا ہے.
تاکہ نئے نئے مسائل آئیں، ہم اس پہ اوپر اجتہاد کریں. اصل میں ہمارا نا یہ پاکستانی لوگوں کے انفارچونیٹلی رویے ایسے ہیں جو ہمیں پیدائشی ملے ہوئے شاید معذرت کے ساتھ، کہ بات پہ یہ علمی اختلاف ہو اس پہ بھی گریبان پکڑے ہوتے ہیں. خدا کا خوف، یہی تو دشمن ہماری کمزوریاں پکڑ کے وہ ہمیں وہ انہینس کر دیتے ہیں. اگر لڑے آپس میں وہ یہ لڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی، وہ تو علمی اختلاف ہے، یہ تو دین کا حسن ہے. اور آگے آگے تحقیقات ہوتی جاتی ہیں، نئے مسائل کے حوالے سے تحقیقات کریں گے تو اس کے اندر جو ایک ایکسٹریمٹی لا دی جاتی ہے، ایک شدت شر، وہ بیرونی عالمت ہماری سادگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی ڈکلائن ہے. آئیے ہم اپنے رویوں کو، ہمارے رویے تو یہ ہیں کہ سگے بھائی رشتوں کے معاملے میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو بس پوری زندگی نہیں بولنا اور میت پہ بھی نہیں آنا. یہ ہمارے رویے تو یہ ترقی یافتہ قومیں اس چیزوں پہ نہیں ہے بھائی. اتحاد اور یہ حسن ہے. اور یہ مسلمانوں میں جو اختلافات بھی ہیں نا، اصل میں یہ اسلام سے محبت بھی ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے یار شاید یہ اسلام کی یہ بات ہے، اس پہ نہیں عمل کر رہا، اس پہ نہیں کر رہا. اگرچہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی نئی تشریحات آئی ہیں، گھبرانے کی ضرورت. قرآن ہمارے پاس ہے نا کسوٹی، قرآن پہ پرکھیں اس کو. اللہ کے نبی کی سنت کے سوا یہ ہمارے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو سارے تو شکر کریں قرآن ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا کوئی بھی اختلاف ہو، تشریحات غلط بھی ہو، ہمیں ادراک ہو جاتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں. پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر ٹھیک ہے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہیں، کچھ ایسے شرک کے عوامل آ گئے تو فوری کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ بھی نہیں ہم لگا دیتے یا لگانا چاہیے. کئی جہالت سے ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، بڑے یہ گہرائی کے معاملات ہیں. اب یہ توحید کا مطلب اب یہ نہیں توحید بیان کرتے تو بس جو بھی ہے اس کو کافر قرار دیتے جاؤ. دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کچھ لوگوں کی ناسمجھی بھی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ بڑے ہی پیچیدہ معاملات ہیں، بالکل ایسے نہیں. جبکہ میرا تو مقصد ہی توحید بیان کرنا. میں تو الحمدللہ قرآن کے اندر توحید جو ہے تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی کا ساتھ ہے، پیدا کرنے والا وہ، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. اگر کچھ معاملات میں لوگوں نے ایسے کیے ہیں بظاہر ہمیں وہ شرک سے تشبیہ دیتی ہیں تو اس پہ غور و فکر کر کے دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے. ایسے تو جہالت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ لڑائی جھگڑے والے رویے ختم کر دیں، خدا کی قسم ہر چیز ٹھیک ہو جائے. دوسرے کی ایگو بہت ہی، جہالت جب قومیں ڈکلائن کے شکار ہوتی ہیں ان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے، کسی کی بات نہیں سنتے وہ. یہ بھی جہالت کی ایک علامت ہے. ہمارے حکمران دیکھیں بہت سارے جب باہر جاتے ہیں ملنے کے لیے، اور جو ڈیولپ کنٹری کے جو رولر ہیں وہ سفارتی آداب سے بڑے ماہر ہیں. اور جو ڈپلومیسی کے اندر جو ایٹیکیٹس آتے ہیں، کوئی کسی کنگلے کنٹری کا بھی چلے جائے وہ ادب ضرور کرتے ہیں، وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں یا تو اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا لیس کانفیڈنٹ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، پسینے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تم اپنی ذاتی مسئلہ، جیسے خالہ کا مسئلہ لے کے آئے ہو. جب تم یو ریپرزینٹ ہول نیشن آف پاکستان، یہ نہیں کہ آپ اکڑ گئے ایسے ہو. ڈپلومیسی کے لیے میں آپ کو بتا دوں واجپئی کتنا خوبصورت گاندھی کے تو قمیض بھی نہیں پہنی ہوتی تھی، چائنی کی آنکھیں نہیں کھلتی. کہاں ڈپلومیسی کے میدان میں پہنچ گئے. آپ کے اندر جو ڈپلومیسی کی خصوصیت ہے نا، آپ بھلے انفارمل ڈریس پہ چلے گئے، آپ کے اندر کوئی جوتا بھی اتنا نہیں پہنا ہوا، کچھ نہیں، آپ ایسے ہی سادہ سے کپڑے پہنے چلے. آپ مسکن ہونے چاہیے ڈپلومیسی. تو وہاں بھی جا کے ایسے رو رہے ہوتے ہیں. ذاتی اگر کوئی تھوڑا سا احترام کر دے گا، یہ ذاتی اپنی ذات تک میں بڑی چیز ہوں، اور تم نیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہو. آپ نے جا کے تجارتی تعلقات قائم کرو لوگوں کے پاس. اگر کسی کنٹری سے چلے بھی جاتے ہیں وہ ذاتی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں. میری تو بڑی عزت ہے، وہ اسی عزت کے چکر میں کوئی بات ہی نہیں بنواتے. وہاں اپنے تعلقات قائم کرنے ملکوں کے ساتھ، آپ ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن میں ان سے تجارت کے معاہدات کریں. سب سے پہلے ذاتی کہانیاں بعد میں کریں. انہیں بتائیں کہ ہم نے ایک بڑا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے قیامت تک جب تک زندگی رہے گا، ایک ہمارے پاس ایک منوپلی فرم تھی اسٹیل ملز، اسے بند کیا گیا. اور جن لوگوں نے وہاں اس کو نوچا کھایا پیا، ملازم تھے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کسی کو احتجاج کی بھی توفیق نہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کانٹیسٹر اس سے جلتے تھے. اسے بند کر کے رکھ دیا گیا. کیا حکومتوں کا مطلب یہ ہے وہ قومی اداروں کو بیچیں؟ اس کا مطلب ملک کو گروی رکھنے کے مطابق حکومتیں کیوں آتی ہیں؟ چلاؤ قرضے لے کے ذاتی
وہ سارا پیپر خرچ کر دیتے، خود کھا پی جاتے ہو. لے ہم کسی ملک کے پاس جائیں، سعودی عرب کے مجھے اسٹیل مل کے لیے قرضہ چاہیے، بھلے انٹرنیشنل کانٹیسٹ میں قسم چلا گیا تو آپ کو دے گا. بتائیں کہ ہم اسے 3 سال میں چلائیں گے کہ آپ کو قرضے دینا شروع کر دیں گے. بٹ ڈپلومیسی نہیں ہے، ذاتی کہانیاں وہ حکمران بھی بتاتے ہیں. اسی سے تعلقات قائم کر رہی ہے. اور اب کہاں پہنچ گیا؟ سب سے تعلقات قائم کرے لیکن تجارتی تعلقات قائم کرے. یہ نہیں کہ جی آگے ہنس کے آ جائے، شرما شرما کے جی میں بڑا لے. وہ دور ختم ہو گیا. بسمار کے یار وہ کیا تھا، پرشیا کا وزیر اعظم، جرمنی کی ریاست تھی. جرمنی کی ریاست، جرمنی ٹوٹا پھوٹا تھا اس وقت. 39 اسٹیٹ تو آسٹریا کے قبضے میں تھی، کچھ پاپ کے قبضے میں تھی، فرانس. یار وہ دنیا میں جاتا تھا، اس کی ڈپلومیسی اتنی تھی، ان سے جا کے وہ جو بھی تھا فیور لیتا. انہیں شو نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک وقت آیا کہ اس نے جرمنی کی ساری ریاستوں کو یونیفائی کر دیا، جرمنی کی یونیفیکیشن. اس طرح اٹلی والوں نے کس طرح اس کے ڈپلومیسی ایسی تھی، ان کی گیٹ اپ ایسا تھا. یہاں سارا یہ لشکر ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور اپنی صفائیوں پہ اور جناب کپڑوں پہ انہیں پتہ ہماری کیا اوقات ہے، سب جانتے ہیں. اتنے جہاز لے کے جانے سے اتنے بن سنور کے، وہ آنکھوں میں ہوتا ہے جو آپ کی قابلیت ہوتی. قابلیت نہیں، آپ کے گٹس ہوتے ہیں، وہ اور ایک چیز ہوتی ہے. یہ منوانا ہوتا کسی کو، یہ اسباب استعمال کرنے پڑتے ہیں سارے. خلوص ہو، نیشنل ہو بندہ. تو ہمیں اس طرح تو یاد رکھے گا، ہم مسلمان ہیں، جو بھی حالت ہو مسلمان کسی حالت میں گھبراتا نہیں ہے. زندگی وہ مضبوط رہتا ہے. اور عمل و صحیح جب انسان کمزور پڑتا ہے تو عمل اور صحیح ختم ہو. مسلمان ختم نہیں کرتا. کہ بلیو ان ون اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا. ہمارے کوئی حالات نہیں، ہم آج بھی ایمان پہ آ جائیں، قوت ایمانی پیدا کر لیں اپنے اندر، اللہ پہ بھروسہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہم صحیح عمل پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، صحیح عمل کا مطلب نمازیں پڑھنا نہیں ہے صرف، یہ تو فرائض ہے. ہر کام، جیسے میں نے کل بتانا فقط رفعہ، روزی کی باتیں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ انہیں سوال بھی کیے تھے. وہ تو اللہ نے بتا دیا. اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا نا، میں پھر ریپیٹ کر دوں، یہ کل کسی نے پوچھا، اللہ نے اندازہ لگایا کہ ان کے لیے کتنا کھانے پینے کا نظام ہوگا. یہ ہے تقدیر، جسے کہتے ہیں لکھ دیا. یہ سمجھ فقط اندازہ لگایا کہ اتنا انہیں کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوگا قیامت تک. فہدہ، پھر اسے سب کی روزی کا اندازہ لگایا، پھر سب کو روزی حاصل کرنے کے لیے راہ بھی دکھا دی. اس طرح آپ نے اسے حاصل کیا. اور پیچھے رہ گیا بتاؤ. یہ عبادات سے، اور مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا زندگی میں. بات یار صبر کیا ہے، وہ انتظار کرتا ہے. اے مومن کی خاص صفت ہوتی ہے. یہاں تو ہم سگنل پہ نہیں رک سکتے، ایسا ہر فوراً ہو جائے، فوراً ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ لا آف نیچر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. تو بھائی اپنے اندر صبر پیدا کریں اور مایوسیوں کو چھوڑیں، اللہ پہ توکل کریں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اور اللہ کا شکر کریں ہر وقت. شکایت زندگی پہ لائیں ہی نہیں. آپ اس کی نعمتوں کو آپ نہیں امیجن کر سکتے، خدا کی قسم. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ہیومن ہیو بین انڈورڈ وتھ دا ایبلٹی ٹو ٹیل رانگ فرام رائٹ، کہ ہمیں صحیح و غلط کی ہمیں پہچان اللہ نے دی ہے. اور کیونکہ دنیا کے امتحان ہے کہ اعمال کے مطابق کی جزا و سزا ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بڑی رحمتیں جو ہڈن ہے، ہمیں اس کے اندر تدبر کرو اور غور و فکر کرو. اس لیے کافروں کو یہاں کیا گیا ہے کہ جن کے تدبر نہیں کیا، جس نے غور و فکر نہیں کیا اور منہ موڑا اور کفر کیا، اس کے لیے پھر جہنم ہوگا اور اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا. پلیز آپ اس قرآن کی طرف رجوع کریں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کو پڑھیں گے نا، حدیث کو، آپ کو ہر چیز کا ادراک ہو جائے گا. پھر ہر چیز سمجھ جائے گی. اور اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، سمجھو. اور ویسے بھی اب قرآن کا جو حکم ہی ہے نا، یاد رکھیے گا، تبلیغ کے حوالے سے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور قرآن کے کہتے ہیں لما تقولون والی، اس میں علماء نے فرمایا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ بھی روزہ بھی چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ تبلیغ کریں. آپ کہتے ہیں میرے اوپر عمل نہیں ہو تو الگ تمہیں ثواب ملے گا. عمل بالمعروف اور نہیں منکر کا الگ ثواب ملے گا. اگر آپ نہیں کر رہے اس کا الگ گناہ ہے.
یہ نہیں کہا کہ ایک عمل ہم نیکی کا کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو دوسرا بھی نہیں کرنا. یہ تو جہالت ہے. ابھی کئی لوگ نا روزہ میں تو نماز نہیں پڑھتے, کہ اب روزہ بھی رکھ لو نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ پہ نہیں بھی عمل بھی ہے. آپ کسی کو پتہ ہے اس کا, آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں, پرسویٹ کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں, اس کا الگ ثواب ہوگا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اس سے آپ یقین کیجئے کہ آپ جب بتاتے ہیں دوسروں کو, سم ٹائم انسان خود بھی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ صحیح و عمل, جد و جہد کرنی ہے. کیا قرآن کی خوبصورت, ان الایام بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی ینہی عن الفحشاء والمنکر, فحاشی و منکرات سے دور رہنا, وایتاء ذی القربی, اقربا کو عطایت کرنا, عدل والبغی, بغی سے اپنے آپ کو دور رکھنا. کیا خوبصورت احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. بھائی عمل کی جانب لے کے آنا ہے اپنے آپ کو. وایتاء ذی القربی, عطا کرنا رشتہ داروں, ان کے ساتھ تعلقات. عطا کرنے کا مطلب انہیں کچھ دینا بھی ہے, تعلقات اچھے رکھنا ہے. اور اس کے لیے سعی و عمل کی ضرورت پڑے گی, عمل کرنا پڑے گا آپ کو. اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. چاہے معاشی حقوق ہیں, علمی حقوق ہیں, آپ کو کچھ صحیح کرنا. جب آپ صحیح چھوڑ دی آپ ختم ہیں. بس یاد رکھیے گا, جستجو صحیح و کوشش کو کبھی نہیں چھوڑنا زندگی کے اندر. یہ حسن ہے زندگی کا. اور کبھی بھی ایکسٹریم لیول پہ انسان جائے, اور ورنہ پھر جہنم دیکھ لیے مسلمانوں کو. کیا مومنین کے لیے اللہ نے جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہوئی. اللہ کتنا پیار کرتے ہیں مومنین کے ساتھ. اگر آپ زندہ ہیں تو نا امید مت ہو, وہ آگے بڑھنے کی. السلام.